السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وفی مقام ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وفی مقام الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، آج آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس معاملے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب اس گفتگو کو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اور پھر خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ، جس معاملے پر تیری توفیق، تیرے کرم، تیرے فضل سے گفتگو ہو، اللہ اس معاملے کے ساتھ تا دم آخر ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اور اے اللہ، جس حالت میں تو نے آج ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اگرچہ اعمال کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن نسبت عظیم ہے۔ اے مولا کائنات، کل قیامت کے دن اسی نسبت کے ساتھ ہم سب کو اٹھانا۔ محترم سامعین گرامی قدر، وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو زندگی کے لمحات رب تعالیٰ سے ہم لے کر آئے تھے، وہ لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ جتنے لمحات ہم رب سے لے کر آئے تھے، ان لمحات میں سے زیادہ لمحے گزر چکے ہوں اور کم لمحے رہ گئے ہوں۔ ہم نے رب سے ملنا ہے، اور رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا
کہ تم دین اسلام پر مر کر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو، کون ایمان والے؟ کس کو خطاب ہے؟ مجھے اور آپ کو، کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز نہ مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم اسلام پر مرنا، اسلام پر تمہیں موت آئے۔ اور ہاں، میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے تو وہ دین میں قبول نہ کروں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے نا، حالانکہ ادیان میں نے بہت سارے نازل کیے، آسمانی ادیان بہت سارے آئے، لیکن جب آئے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین اسلام لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے۔ اب قیامت تک سکہ اگر چلے گا تو وہ دین اسلام کا چلے گا۔ کیوں؟ عرفات کا میدان ہے، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ایک ہی حج کیا ہے، گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر کم و بیش 1,44,000 صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کیا۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے بتا کہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دو، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، آج میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام مکمل کر دی ہیں۔ آج کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، آج کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے حبیب قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے جو تمہیں پہنچے اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اسے آگے پہنچاؤ، اسے آگے پہنچاؤ۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے صحابہ اپنے بعد آنے والے لوگوں کو بھی بتانا، اور انہیں بھی بتانا کہ اپنے سے بعد والے لوگوں کو بتائیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ اے اللہ کے نبی بتانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں کو بتانا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اس رب نے تمہارے لیے، کس رب نے؟ اس رب نے کہ جس نے 4 اندھیروں کے اندر تمہاری خوبصورت صورت بنائی، اس رب نے جو پانی کے ایک قطرے پر بہترین شکل بنا دی، اس رب نے جہاں خوراک پہنچنے کا ذریعہ کوئی نہ تھا، تمہاری زندگی کی بقا کے لیے خوراک پہنچائی،
اس رب نے کہ جس رب نے کائنات کی ہر چیز تمہاری خادم بنا دی، اس رب نے کہ جس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، وہ رب کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے پسند کر چکا ہے۔ اے اللہ کیا پسند کر چکا ہے؟ رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر چکا ہوں، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور اس ساری گفتگو کے اندر میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو آپ بالکل نہ مانیے گا، یہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ جو باتیں بھی کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ خطاب کسے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو، کافروں کو خطاب نہیں ہے، یہودیوں کو خطاب نہیں ہے، عیسائیوں کو خطاب نہیں ہے، غیر مسلموں کو خطاب نہیں ہے۔ خطاب ہے تو کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں اسلام میں داخل ہو؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ لوگ جو لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہیں، اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام میں کجی نکالنا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا وہ اسلام کا مخالف ہے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، آخرت کے ظہور کا انکار کرنے والا، وہ اسلام کے اندر کجی ڈھونڈتا ہے، اور جو اسلام پر چل رہا ہو اسے اسلام پر چلنے سے روکتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے رب جبرائیل امین کے ذریعے محمد عربی کے واسطے سے یہ پیغام اس دنیا والوں تک پہنچا چکا کہ وہ لوگ جو تمہیں اسلام سے روکیں گے اور اسلام کے اندر کجی نکالیں گے، یاد رکھنا وہ لوگ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں آخرت پر ایمان نہ ہوگا، وہ آخرت پر یقین نہ رکھتے ہوں گے۔ اور پھر ایک اور موقع پر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اے لوگو ایسا نہ کرنا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا نہ کرو کہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، ایسا نہ کرو کہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو،
اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے راستے سے روکو۔ ایسا نہ کرنا جو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے اسے نہ روکنا، اسے نہ روکنا، اسے دھمکیاں نہ دینا۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یاد رکھنا کہ جس اسلام کو وہ شخص قبول کر چکا ہے اس اسلام کے اندر کجی کو نہ ڈھونڈنا، ٹیڑھا پن نہ نکالنا، ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم اس وقت کو، یاد کرو تم اس وقت کو جب تم تھوڑے سے تھے، یاد کرو تم اس وقت کو جب تم تھوڑے سے تھے۔ فَكَسَّرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر جہاں ہماری توجہ مہنگائی کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ معیشت کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ سیاسی اونچ نیچ کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ سیاست کے اندر ہلچل جو مچی ہوئی ہے اس کی طرف ہے، جہاں ہماری توجہ بین الاقوامی سازشوں کی طرف مبذول ہو رہی ہے، اے میرے دوستو وہاں اپنی توجہ کا رخ بدلو کہ آج بین الاقوامی قوتیں اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسلام کے خلاف بہت بڑی چال چلی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، اور یہ حضرت انسان آج پریشان اس وجہ سے ہے کہ ایک کرکٹ ٹیم پاکستان کے اندر آئی اور کھیلے بغیر واپس کیوں چلی گئی، ہمیں یہ پریشانی لاحق ہے۔ او اللہ کے بندے، تو اس لیے کائنات کے اندر نہ آیا تھا کہ لہو و لعب کے اندر مصروف رہے، تو کائنات کے اندر اس لیے آیا تھا کہ اس کی پیروی کر کے جس نے تجھے بن مانگے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں آج دفتر میں بیٹھنے والے کی سوچ کیا ہے؟ بس میری نوکری چلتی رہے، بس۔ آج دکان پہ بیٹھنے والے کی سوچ کیا ہے؟ میری دکانداری چلتی رہے، مجھے کیا لینا دینا۔ آج بازار کے اندر چلنے والے کی فکر کیا ہے کہ میرا کاروبار چلتا رہے، مجھے کسی سے کیا۔ سیاستدان کی فکر کیا ہے؟ میری سیاست چلتی رہے، مجھے اس سے کیا۔ اے حضرت انسان، تو اس سوچ کے لیے نہ آیا تھا، آج تیری سوچ کا انداز بدل چکا ہے۔ سوچ تو تیری یہ ہونی چاہیے تھی کہ آخرت کے دن میں کیسے کامیاب ہوں، میری اولاد کیسے کامیاب ہو، میرا ہمسایہ کیسے کامیاب ہو، میرے تعلق والے کیسے کامیاب ہوں۔ دشمن اپنی چال چل چکا ہے۔ آج یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سازشوں کا بل تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کی دھرتی پر کہ جس ملک کا اصول کلمے کی بنیاد تھا، جس ملک کو حاصل کیا گیا کلمے کے لیے، اس ملک کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اس کے آرٹیکل 2 کے اندر یہ لکھا ہوا کہ اس ملک کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو اور اسلام کی ترویج کرنے والوں کو ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، یہاں کلمہ پڑھنے والے کو روکا نہ جائے، جس کا جی چاہے وہ کلمہ پڑھ لے، ہاں لیکن کسی کو جبری طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ اتفاق ہے، تم کتابیں کھنگال کے دیکھ لو، تم قرآن کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو، تم قرآن کے تراجم پڑھ کے دیکھ لو، تم دیوبندیوں کی کتابیں پڑھو، تم بریلویوں کی کتابیں پڑھو، تم اہل حدیثوں کی کتابیں پڑھو، تم ہر مکتبہ فکر کی کتاب پڑھ لو، کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھاؤ، کسی کو بندوق کے زور پہ کلمہ پڑھاؤ، کسی کو طاقت کے بل بوتے پہ کلمہ پڑھاؤ، لیکن یہ لکھا ہوا ضرور ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ لیکن آج ہمارے اس ملک کی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیوں تیاری ہو رہی ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ امت سوئی ہوئی ہے، لیکن ان کو خبر نہیں یہ لوگ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک برداشت ہو سکتی ہے، پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لباس نہ ہو وقت گزارنے کی انسان جستجو کر سکتا ہے، لیکن یہ پاکستانی، یہ لوگ اسلام پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے خون کے اندر اسلام کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے، اگرچہ اس وقت ان کے جذبے ماند پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب تم اسلام کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو روک نہ پاؤ گے، ان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو روک نہ پاؤ گے۔ اے نوجوانوں، توجہ کرو اسلام کی طرف، جس اسلام کو رب کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک صرف دین اسلام ہے، جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو تو اسلام پر موت لے کر آنا، مرنا تو مسلمان مرنا۔ آج اسی اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کا ایک بل تیار ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ وہ بل کیا ہے؟ وہ بل کیا ہے؟ آج یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والے یاد رکھ لیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے یہود کو راضی کرنے والوں، اے نصرانیوں کو راضی کرنے والوں، یاد رکھ لو وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یاد رکھو یہودیوں اور نصرانیوں کو راضی کرنے والوں، یہ یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، یہ یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو، یہاں تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلے جاؤ، یہاں تک کہ تم ان کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اے ایوانوں کے اندر بیٹھنے والوں، اس عوام نے تمہیں اقتدار کے اندر بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالو، تم ہمارے ایمان کا سودا کرو، تم ہمارے ایمان کو بیچ ڈالو، اس لیے اس عوام نے تمہیں اقتدار کے اندر نہیں بھیجا، اقتدار کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہمارے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ آج بل پیش ہو رہا ہے
بل کو تیار کیا جا رہا ہے، بل کی تیاری کے مندرجات کیا ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج رونے کا مقام ہے، اے مولا اس وقت کو دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ آئی؟ ہمارے آباء و اجداد نے کہ یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک کا باسی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ بچہ جو اسلام سے متاثر ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسے 18 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے بندو، یہ قانون تو غیر مسلموں کے ملک کے اندر بھی نہیں ہے۔ جن کو تم راضی کرنا چاہتے ہو نا، ان کی رعیت کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے۔ یہ یورپ اور ان ممالک کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا رہنے والا 18 سال تک کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگانے والوں، یہ آزادی اظہار رائے ہے، اسے اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں۔ تم گستاخیاں کرو، تم اسلام پہ حملے کرو، تم ہمارے نبی کے معاذ اللہ خاکے بنا کر پیش کرو اور نعرہ لگاؤ کہ آزادی اظہار رائے ہے، اور پاکستان کا ایک غیر مسلم بچہ، پاکستان کے اندر رہنے والا ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، وہ 14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں کلمہ پڑھ سکتے؟ پہلے 18 سال کے ہو۔ یاد رکھیے کہ بچہ جب 13 یا 14 سال کا ہو جائے، شریعت کے روح سے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بچی 9 سے 12 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتی ہے، بچہ 13 سے 14 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ احکام کا مکلف بن جاتا ہے، احکام کا مکلف بن جاتا ہے۔ اور عقل کے اندر ایک 13 سال کی بچی ہے، ایک 14 سال کا بچہ ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور تم ایسا قانون بنا رہے ہو کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے لیے 18 سال کی عمر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا تم تقدیر کے مالک ہو؟ کیا زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے؟ او اللہ کے بندے، ایک بچی جس کی عمر 13 سال کی تھی، وہ رات کی تاریکی کے اندر دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس رب نے بغیر ستونوں کے آسمان کو ٹھہرایا ہے، میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس نے ناپاک قطرے پر میری خوبصورت شکل بنائی ہے، میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس نے زمین پہ بغیر سہارے کے زمین کو ٹھہرایا ہے، میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جس نے بغیر مانگے مجھے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ صبح اٹھتی ہے، وہ کسی مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے، وہ کسی شخص کے پاس جاتی ہے، وہ کسی مسلمان کے پاس جاتی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، وہ مسلمان کہتا ہے، نہ بیٹا قانون بن چکا ہے، تجھے 18 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، 18 سال کی ہوگی پھر آ جانا، میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ اگر وہ بچی مایوس لوٹی، اسی وقت اسرائیل آیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوئی تھی، لیکن دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی خواہش رکھتی تھی۔ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے سوال کر دیا، اے رب، میں تو مسلمان ہونا چاہتی تھی، جن لوگوں کو تو نے کلمے کی بنیاد پر ملک دیا تھا وہاں کے باسیوں نے مجھے کلمہ پڑھنے ہی نہیں دیا۔ تو یاد رکھو اے لوگوں، اس وقت جواب کیا دو گے؟ ہم سارے کٹارے میں کھڑے ہوں گے،
ہم سارے کٹارے میں کھڑے ہوں گے اور پھر قانون 18 سال کا انتظار کرو، 18 سال کا۔ بات اگرچہ سخت ہے، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ مجھے سیاست سے دلچسپی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کی حکومت کے اندر یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وزیر اعظم کی وزارت کے اندر کہ جن کی اکثر تقاریر کے اندر یہ بات آپ نے بھی سنی، او نوجوانوں اپنی زندگی کے ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھو، زندگی کے اندر انقلاب چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ آج ان کی حکومت کے اندر یہ بل پیش ہو رہا ہے۔ کیا ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والوں نے ریاست مدینہ کے حالات نہیں پڑھے؟ جنہوں نے اس کو ریاست بنایا تھا ان کی حالات نہیں پڑھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، ادھر تو دیکھو وہ 10 سال کا بچہ علی آ رہا ہے، وہ 10 سال کا بچہ علی آ رہا ہے، علی المرتضی آ رہے ہیں، عمر کیا ہے؟ 10 سال ہے۔ عرب کے سردار کا بیٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی 18 سال کا انتظار کرو، 18 سال کا انتظار کرو؟ اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں، کاش مدینہ کے حالات پڑے ہوتے۔ مدینہ کی دھرتی پر ایک غزوے کا چرچا بڑے زور و شور سے جاری تھا، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی غزوے کے اندر شریک ہونے کے لیے 2 بھائی آئے تھے، 2 بھائی آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو قبول کیا، چھوٹے کو کہا واپس چلا جا۔ چھوٹے نے کہا اللہ کے نبی کشتی کروا لے، کشتی کروا لے۔ کشتی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کو پسند کیا، جانے کی اجازت دے دی۔ کون تھے یہ؟ معاذ اور معوذ، یہ آئے تھے نا، مسلمان ہوئے تھے نا، کلمہ پڑھا تھا نا، بدر کے میدان میں پہنچے تھے نا، اور پھر عرب کے اس بڑے سردار کو جو اس امت کا فرعون کہلاتا ہے، جس کا نام ابو جہل ہے، اس کو قتل کیا، اسے جہنم رسید کیا۔ ابو جہل کو جہنم رسید کرنے والے بچے تھے، کیا ان بچوں کو میدان جہاد کے اندر لے جانے والے یہ نہیں کہہ سکتے تھے اے بچوں ابھی ٹھہرو، 18 سال کا انتظار کرو، 18 سال کا انتظار کرو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا، تو حضرت انس کی عمر کیا تھی؟ 10 سال۔ 10 سال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بدر کے میدان میں ہیں، عمر کیا ہے؟ 13 سال۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، 13 یا 14 سال کا ہو وہ مکلف بنتا ہے، پھر اسے اختیار ہے وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ جائے یا دین اسلام پہ جائے۔ 14 سال بلوغت کی عمر، 18 سال تمہارا قانون۔ اب یہ بتاؤ کہ 14 سال سے 18 سال تک جتنی نمازیں وہ نہیں پڑھ سکے گا اس کا حساب کون دے گا؟ 14 سال کی عمر کا ایک بچہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن قانون کہتا ہے 18 سال کا انتظار کرو۔ 14 سے 18 سال کی عمر کے اندر جو نمازیں قضا ہوئیں، جو روزے نہ رکھے گئے، جو باقی دین کے احکامات پر عمل نہ ہو سکا، اس کے جواب اے وزراء آپ دو گے؟ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم
18 साल की उम्र हो जाए ना, फिर जिसने कलमा पढ़ना हो वो सेशन कोर्ट में दरखास्त देगा, सेशन कोर्ट में दरखास्त देगा। यह कानून का मतन है, कानून के मुदरजात के अंदर यह लिखा हुआ है कि 18 साल की उम्र के बाद अगर कोई बंदा कलमा पढ़ना चाहता है वो सेशन कोर्ट में दरखास्त देगा, सेशन जज 90 रोज उसे अपने पास बिठाएगा। सिंध असेंबली के अंदर बिल पास हुआ था, यह सिंध असेंबली के अंदर बिल पास हो चुका है, लेकिन आप जैसे गुजूर, आप जैसे बहादुर लोगों के दबाव की वजह से अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर साइन नहीं किया। अब कौमी असेंबली में पेश होने जा रहा है कि 18 साल की उम्र के बाद कलमा पढ़ने के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त, और फिर सेशन कोर्ट के अंदर जज उस शख्स को 90 रोज के अंदर 90 रोज उसे मखसूस जगह पर ठहराएगा, उसे तकाबुल अदयान पढ़ाई जाएंगी, उसके ज़हन में अशकाल पे अशकाल डाले जाएंगे, तकाबुल अदयान का मुताला करवाया जाएगा। यह इस मुल्क का कानून है, इस मुल्क का जो बनने जा रहा है। इस मुल्क का जज कलमा पढ़ने वाले को यहूदियत का मजहब पढ़ाएगा, ईसाइयत का मजहब पढ़ाएगा, नसरानियत का मजहब पढ़ाएगा, हिंदुओं का मजहब पढ़ाएगा, सिखों का मजहब पढ़ाएगा। 90 रोज के बाद अगर उस शख्स ने यह कह दिया कि ठीक है मैं इन मजाहिब से मुतासर हो चुका हूं, मैं कलमा नहीं पढ़ता, फिर कानून यह बन रहा है कि जिसने इसे कलमे की दावत दी थी उसे गिरफ्तार कर लो, उसे गिरफ्तार कर लो, उसे पकड़ लो, जेल में डाल दो, उम्र कैद, लाखों रुपया जुर्माना। ये पाबंदियां कहां लगाई जा रही है? ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ ऐवान इक़्तिदार में बैठने वालों, हमें भूख बर्दाश्त है, अफलास बर्दाश्त है, हम हर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में तुमसे भी यह इल्तिजा करता हूं कि ऐ ऐवान इक़्तिदार में बैठने वालों इतना जुल्म न करो। ऐ अल्लाह, आज तेरे दीन इस्लाम के खिलाफ ये साजिशें हो रही हैं, इस दीन इस्लाम का मुहाफिज तो तू है ना, तूने खुद इसकी हिफाजत करनी है। ऐ नौजवानों, इन कवानीन पर नजर रखना, कहीं सोते रहो, कहीं भूले भटके रहो, कहीं अपने दफातर में बैठे रहो। यह दीन मौलवी का मोहताज नहीं है, यह सिर्फ मौलवी का काम नहीं है दीन को बयान करना, यह रेडी बान का भी काम है दीन की हिफाजत करना। यह दफ्तर में बैठने वाले अफीसर की भी जिम्मेदारी है कि वो दीनी हुदूद की हिफाजत करे, यह ताजिर की भी हिफाजत है कि वो दीनी हुदूद की हिफाजत करे। अगर नहीं करेंगे कल क़यामत के दिन हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। उठो, आवाज दो, ऐवान इक़्तिदार में बैठने वालों तक यह पैगाम पहुंचाओ कि हम इन कवानीन को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। हम इन कवानीन को, तुम बिजली के बिल जितने मर्जी बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, तुम्हारा इख्तियार है। तुम महंगाई जितनी मर्जी करना चाहो कर दो, तुम्हारा इख्तियार है। लेकिन दीन इस्लाम पर पाबंदी ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। यह दीन इस्लाम रब का भेजा हुआ दीन है, यह दीन इस्लाम रब का भेजा हुआ दीन है। हाँ, दीन के अंदर जबर नहीं है, दीन के अंदर जुल्म नहीं है, दीन के अंदर सख्ती नहीं है। कोई भी मुसलमान किसी दूसरे गैर मजहबी शख्स को मुसलमान करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, दबाव नहीं डाल सकता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है, दीन में जबर नहीं है। लेकिन जो इस्लाम की तरफ आ रहा है हम उसे वेलकम कहेंगे, हम उसका इस्तकबाल करेंगे। क्यों? यही दीन हमें कहता है जो नौ मुस्लिम हो उनकी आनत करो, उनकी मदद करो। हर हाल के अंदर हम नौ मुस्लिमों की आनत करेंगे, मदद करेंगे, जितना रब ने चाहा करेंगे। लेकिन तुम जो कानून बना रहे हो हम इस कानून को मानने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर यह कानून नहीं बन सकता जब तक ये गैरतमंद लोग, कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे।